چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور بچے قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی سنتے ہیں۔ تو بچوں، آپ سب ان سیگمنٹس کے لیے تیار ہیں؟ پیارے بچوں، یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی 58 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون، اور نون پر جزم ہے۔ کیا ہے؟ جزم، یعنی یہاں نون ساکن ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں، اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں بھی آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو یہاں غنہ کریں گے یا نہیں؟ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے۔ کیا ہے؟ میم ساکن ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے تا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی۔ اور اظہار شفوی میں غنہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے خا۔ یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ جی، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ 7۔ کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ 7۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور یہ 7 وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ جہاں پر بھی یہ ہوں ان کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف۔ یہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے بھی ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں ہاں پر الٹا پیش ہے۔ کیا ہے؟ الٹا پیش ہے، یعنی یہ کھڑی حرکت ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ کس کے قائم مقام ہے؟ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ جی، یعنی جو حکم کھڑی حرکات کا ہے وہی حروف مدہ کا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو حکم حروف مدہ کا ہے وہی کھڑی حرکات کا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں کھڑی حرکت ہے، اور اس کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ اور جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد
منفصل. جی تو اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، اگلے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر مد منفصل ہے تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر. جی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے نون. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. اظہار شفوی کا. اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. کیوں ہوگا اظہار شفوی کا قاعدہ؟ یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو نون آ رہا ہے. ٹھیک ہی بتایا انہوں نے کہ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی پیارے بچوں اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا. بہت سارے بچے اس کی ادائیگی میں مسٹیک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. پیارے بچوں جب ہم ہا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں، نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں. کہاں سے پڑھتے ہیں؟ نیچے والے حصے سے. جی. اور جب ہم ہا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں. کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. یعنی اسے پڑھنا ہے ہا 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 اور اسے پڑھنا ہے ہا ہا ہا. ہا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف وقفی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے. اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 3 الف کے برابر. جی 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقفی وجہ سے ساکن ہو جائے گا. یہاں بھی مد عارض ہوگا. اسی طرح یہاں دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. تو ان دونوں جگہوں پر آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر. جی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ان تینوں باتوں کا آپ کو اختیار ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں دال پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تجدید. پیارے بچوں دال حروف قلقلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. حروف قلقلہ 5 ہے. حروف قلقلہ نہیں، حروف قلقلہ. صحیح جواب دے رہے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 جی 5 ہیں. اور حروف قلقلہ میں سے ایک دال بھی ہے. اچھا یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں. جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. جی پیارے بچوں جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی پیارے بچوں آپ دیکھ لیں دال حروف قلقلہ میں سے اور یہ مشدد ہے تو اسے بھی خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را ساکن ہے. کیا ہے؟ را ساکن. پیارے بچوں را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں. جی باریک پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے سین. کیا لکھا ہوا ہے؟ سین. کیا لکھا ہوا ہے؟ سین. یہ سین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. ٹھیک ہے. ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی. ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. سین میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صاد کو ہم پر پڑھیں گے اور سین کو باریک. اب پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے سین. اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی. اچھا اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ باریک. باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
تو پیارے بچوں یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن أم نحن أأنتم تخلقونه أم نحن أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون خالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. اب یہ آیت کوئی سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناک سے ادائیگی وہیں کرنی ہے جہاں غنہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ناک سے ادائیگی نہیں کرنی ہے. نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ آواز کو لہرا لہرا کر پڑھ رہے ہیں، تو آواز کو لہرا لہرا کر نہیں پڑھنا، ایک ہی سیکوینس میں پڑھیں، آواز کو ہلا کر نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ سب کو برابر برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا حروف مدہ کو، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچیں، لیکن جہاں مدات ہیں تو مدات کی مقدار پوری کریں، سب کو برابر نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے. جسے جتنا کھینچ کر پڑھنا ہے اتنا کھینچ کر پڑھیں، نہ کم کریں نہ زیادہ کریں. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اب اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. نحن نحن قدرنا قدرنا نحن قدرنا نحن قدرنا بينكم الموت بينكم الموت بينكم الموت بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن وما نحن وما نحن وما نحن بمسبوقين 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 وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. کون سنائے گا یہ آیت؟ جی آپ پڑھیں. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں ہا ساکن ہے. نح ہا میں کلکلہ نہیں ہوتا، آپ ہا میں کلکلہ ظاہر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہا میں کلکلہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ قاف اور را کو تو آپ نے پر پڑھا، لیکن پہلے بھی بتایا کہ دال کو باریک پڑھنا ہے، آپ دال کو بھی پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں بھی آپ نے ہا میں ہلکا سا کلکلہ ظاہر کیا، آواز ہلنی نہیں چاہیے ہا ساکن میں. ٹھیک ہے. ہا میں کلکلہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں واو مدہ ہے اور یہاں مد عارض ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کی کھینچنے کی مقدار میں فرق ہونا چاہیے. آپ دونوں کو جو ہے وہ برابر برابر کھینچ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام محمد نورہ عدن ہے. میں مدرسۃ المدینہ مکی مسجد کورنگی نمبر 2.5 میں پڑھتا ہوں. میں صبح مدرسے آتا ہوں، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھتا ہوں، پھر دعا مدینہ میں جاتا ہوں. دعا مدینہ کے بعد کلاس میں آ کے سب کو سبق سناتا ہوں، پھر سب کی سناتا ہوں، پھر منزل سناتا ہوں. 12:30 پر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر کھانا سنت کے مطابق کھاتا ہوں. پھر نیک اعمال کا جائزہ ہوتا ہے. پھر نماز ظہر ادا کرتا ہوں. پھر 2 بجے اپنے درجے میں جا کر بقیہ منزل سناتا ہوں. پھر کل کا سبق یاد کرتا ہوں. پھر 4 بجے میں ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ اس وقت یہاں پر 50 بچے قرآن پاک حفظ اور 140 بچے قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ 1996 سے قائم شدہ ہے، اور اب تک الحمدللہ یہاں پر 150 سے زیادہ بچوں نے قرآن پاک حفظ کی تعلیم حاصل کی ہے، اور تقریباً 500 سے زائد بچوں نے یہاں پر قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم حاصل کی ہے. یہاں سے جو بچے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں، وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی دیگر شعبہ جات مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ میں تدریس اور نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. گزشتہ سال جو 2021 گزرا، اس میں 12 بچوں نے یہاں پر قرآن پاک حفظ کی تعلیم مکمل کی، اور تقریباً 45 بچوں نے یہاں پر الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا. سبحان اللہ.
تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم دعا کے بارے میں سنیں گے۔ کس کے بارے میں سنیں گے؟ دعا کے بارے میں۔ جی، دعا کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا کے بدلے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں جو ہم چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے بدلے میں وہ چیز عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر نماز کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری بہت ساری مشکلات آسان فرما دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، اب آئیے ہم دعا کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ تو سنیں گے توجہ سے؟ جی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جب کبھی ہم پریشانی، مصیبت، بیماری یا کسی اور پرابلم میں پھنسے ہوئے ہوں تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ جی، دعا کرنی چاہیے، اور جو ہم دعا میں مانگ رہے ہیں اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دعا کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ فضائل۔ دعا کی فضیلتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، دعا مصیبتوں بلا کو اترنے نہیں دیتی، یعنی اگر ہم پر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ مصیبت آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن دعا کی یہ فضیلت ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک دعا کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا کے ذریعے ان دونوں سے نقصان نہیں پہنچتا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، تو ہمیں بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دعا کے کچھ آداب سنتے ہیں۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں دعا کرنے کی، تو ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں سے اور اچھے طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب وہ سنتے ہیں کہ دعا کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی دعا کے آداب کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، ہمیں دعا جو ہے وہ توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، یعنی خاص توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا مانگتے وقت یہاں وہاں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ دعا کرتے وقت یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر انگلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ناخنوں سے میل صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خالص اللہ پاک کی طرف توجہ رکھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا مانگنے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہمیں یہ شک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یقین کامل رکھ کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے سنی انشاءاللہ ضرور ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے حسن بھائی اور دوسری طرف ہیں ایان بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔
تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0. ٹھیک ہے, تو شروع کریں مقابلہ. تو سب سے پہلا سوال آپ سے ہے, آپ بتائیں قرآن پاک کے مطابق زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. جی ایان بھائی, اب اگلا سوال آپ سے ہے, آپ بتائیں قرآن شریف میں اللہ پاک نے ایک پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی ہے, اس پہاڑ کا نام بتائیں. آپشنز: جبل احد, جبل نور یا پھر جبل طور. جبل نور. جبل نور. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس سوال یہ آتا تو شاید آپ کے بھی نمبر کٹ جاتے. اس کا صحیح جواب ہے جبل طور. تو اس سوال میں ہمارے ایان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی حسن بھائی, آپ بتائیں سورہ براءت کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپشنز: سورہ توبہ, سورہ فتح یا پھر سورہ نمل. سورہ توبہ. سورہ براءت کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو, کیونکہ انہوں نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دے دیا ہے. جی ایان بھائی, اب اگلا سوال آپ سے ہے, قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ فلق. سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق آتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. جی حسن بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت سورہ 3 بھی ہے, 3 کا معنی بتائیں. انجیر. 3 کا معنی ہے انجیر. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. جی ایان بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک کی سورہ فیل کہاں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں. سورہ فیل مکہ شریف میں نازل ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسن بھائی, آپ بتائیں مشہور قرآنی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشنز: پارہ نمبر 6, 4 یا پھر 2. پارہ نمبر 2. یہ دعا پارہ نمبر 2 میں ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی یہ دعا پارہ نمبر 2 میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. جی اب اگلا سوال ہمارے ایان بھائی سے ہے, آپ بتائیں کس سورت کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ آپشنز: سورہ کہف, سورہ توبہ یا پھر سورہ مائدہ. سورہ کہف. سورہ کہف وہ سورت ہے جس کی شروع کی 10 آیتیں اگر یاد کر لی جائیں تو دجال سے حفاظت ہوگی. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو. جی حسن بھائی, اب آپ کا یہ آخری سوال ہے, آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک کے مطابق جب اچھے کام کا ارادہ کیا جائے تو اس کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. جی ایان بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک میں روح الامین کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو, اور اسی کے ساتھ ہمارے ایان بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس اور ہمارے حسن بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حسن بھائی ہمارے ونر ہیں, لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں حسن بھائی. آمین. یہ لیں. جزاک اللہ. آمین. تو
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا